अस्सलामुअलैकुम, हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में उस 20 साला जंग का इख्तिताम हुआ जो दहशतगर्दी के नाम पर अमेरिका ने अफगानिस्तान में आकर लड़ी और उसके नतीजे में पाकिस्तान को 70,000 से ज्यादा जानी कुर्बानियां देने के साथ साथ अरबों रुपए का नुकसान करते हुए दहशतगर्दी के नासूर को भी झेलना पड़ा। पाकिस्तानी तालिबान नामी कड़ादम तंजीम के हमले सहना पड़े और लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी भी करना पड़ी, जिससे पाकिस्तानी मईशत भी मुतासर हुई। ताहम अगस्त 2021 को अमरीकी फोर्सेस के अफगानिस्तान से इनखला और काबुल के सरीना होटल में एक चाय की प्याली पर होने वाली मीटिंग से लेकर आज तक पाकिस्तान की अफगानिस्तान से मुतालिक पॉलिसी में भी खासी तब्दीली आ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान हुकूमत ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम कराने, दोहा के अमन मुआहिदे कराने से लेकर तालिबान की पुरअमन वापसी और पाकिस्तान में भी राह भटक जाने वालों को उस वक्त के वजीर आजम ने वापस घरों में बसाने का ऑप्शन देकर हर वो इकदाम किया कि जिससे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में न सिर्फ अमन कायम हो बल्कि वो जल्दी अपने पांव पर भी खड़ा हो सके। लिहाजा वक्त आ गया है कि लाखों अफगान मुहाजिरीन को जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं उन्हें अपने वतन वापस भेजा जाए, जिससे मुतालिक पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ने काबीना इजलास में फैसला करने के बाद सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाकर हतमी प्लान तैयार किया और गैर कानूनी अफराद को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 1 महीने का वक्त भी दिया गया था, जिसकी मुद्दत आज यानी 31 अक्टूबर को खत्म हो चुकी है। अब हुकूमत पाकिस्तान गैर कानूनी अफराद जो अभी तक पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी फहरिस्तें बनाएगी, उन्हें पकड़कर मुहाजिरीन कैंप्स में लाया जाएगा और बाइज्जत तरीके से उन्हें उनके मुल्क रवाना कर दिया जाएगा। मगर सवाल यह है कि लाखों की तादाद में मौजूद गैर कानूनी अफराद को उनके वतन वापस भेजने की राह में कौन कौन सी रुकावटें हायल हो सकती हैं या हैं, और इस प्रोसेस को मुकम्मल करने में हुकूमत वक्त को कितना अरसा लग सकता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा साहिबा। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त निकाला। हमने देखा है कि ज़ाहिर है कि ये गैर कानूनी तरीके से जो अफगान जो सिटीज़न हैं वो पाकिस्तान में बसे हुए हैं, लाखों में तादाद है, उनके इनखला का भी कह दिया गया, आज वक्त भी ख़त्म हो गया है। 9/11 के नतीजे में एक जंग में पाकिस्तान ने मुसलसल कुर्बानियाँ भी दी हैं और फिर यही नहीं है, अफगान मुहाजिरीन को वेलकम भी किया और बहुत बड़ी तादाद में उनको स्पेस भी दी रहने के लिए। अब ये जो फैसला लिया गया है कि उनको अपने वतन जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं वापस जाना चाहिए, ये बातें पहले भी होती रही हैं, लेकिन ये जो टाइमिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये फैसला अब जो लिया गया है इसके पीछे बाकायदा कोई स्ट्रेटजी है? देखें, ये जो फैसला किया गया, हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया, इस सिलसिले में आपने देखा होगा आज प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर एक स्टेटमेंट दी और इससे पहले इंटीरियर मिनिस्टर भी इसकी डिटेल्स हमारे से शेयर कर चुके हैं मीडिया के साथ। तो इसमें एक बहुत ही सोची समझी और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से एक स्ट्रैटेजी को डेवलप किया गया है और वो कल की तारीख से वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी। इसमें हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो पाकिस्तान में रेफ्यूजीज आए, जो मुहाजिरीन आए, जो वहाँ से अपनी जान खतरे में डालकर आए और यहाँ पर उनको रेफ्यूजी स्टेटस दिया गया, वो हमारे मेहमान रहे हैं और हमारे वो हैं, उनको हम इज्जत से रखेंगे जब तक कि उनकी वापसी का फैसला ना हो जाए। अभी इस वक्त जो फोकस है ये उन लोगों पर है जो यहाँ पर इलीगल तौर पर रह रहे हैं, जिनके या तो उनका वीज़ाज एक्सपायर कर चुके हैं या उनके पास दस्तावेजात नहीं है या वो किसी और कानूनी तरीके से पाकिस्तान में आए हैं। तो ये कल जो पॉलिसी का इतलाक होगा ये उन लोगों पर इतलाक होगा जो कि इलीगल हैं। और इसमें हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि सिर्फ अफगानिस्तान नेशनल्स की बात नहीं है, ये और भी जो नेशनैलिटीज के लोग हैं ये उन पर भी इसी लेकिन पाकिस्तान में 99% अफगान्स एग्जिस्ट करते हैं। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान के क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है और वहाँ पर जंग भी रही है और वहाँ पे लोगों ने बड़ी तकलीफ़ें भी देखी हैं, तो हमने हर मुश्किल वक्त पे अफगान बहन भाइयों को वेलकम किया है और यहाँ पर वो रेफ्यूजी स्टेटस भी है उनका, तो वो एक खासे नंबर यहाँ पर मौजूद है। और अभी जब रिपैट्रिएशन की बात होगी तो यकीनन ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि और भी जो नेशनैलिटीज़ के लोग हैं वो ग्रेजुअली अपने मुल्क को सब वापस जाएंगे।
ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم میجورٹی میں افغانز کو واپس افغانستان بھیج رہے ہیں بڑے باعزت طریقے سے، جو کہ یہاں پہ انلیگل رہ رہے ہیں، یہ حکومت کا ایک موقف ہے، لیکن اس پہ ایک دی ادر سائیڈ آف سٹوری بھی ہے۔ کیا اس انخلا کے فیصلے سے پہلے متعلقہ جو افغانستان کی اتھارٹیز ہیں ان سے پاکستانی اتھارٹیز نے رابطہ کیا تھا کہ ہم یہ فیصلہ لے رہے ہیں؟ جی، یہ اس سلسلے میں بالکل افغانستان کے حکام کے ساتھ بات چیت جاری رہی ہے۔ ہماری جو ایمبیسی ہے کابل میں، اس نے بھی افغانستان کے حکام سے بات چیت کی، ہمارے ناظم الامور نے۔ اسی طرح ہماری وزارت خارجہ ان کی ایمبیسی کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہی ہے اسلام آباد میں، اور سب سے اہم جو رابطہ ہوا ہے وہ ہمارے فارن منسٹر کا۔ افغانستان کے فارن منسٹر متقی کے ساتھ جب چائنا میں ملاقات ہوئی تو بڑی ڈیٹیل میں اس پہ بات ہوئی تھی، اور ہمارے وزیر خارجہ نے یہی چیز ہائی لائٹ کی کہ ہم ایک تو کوئی افغانز کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہو رہا، یہ تمام اللیگلز کے ساتھ ہو رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ریفیوجیز ہیں ان کو ہم ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا برتاؤ نہیں ہو رہا، ان کو کوئی زبردستی نہیں بھیجا، ان کے ساتھ ایک پراپر طریقے سے منظم طریقے سے افغانستان کے ساتھ مل جل کر ان کی واپسی کا انتظام کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن جی وہاں سے ایک امپیکٹ جو ہے وہ بڑا نیگیٹو ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اس پہ ایک چھوٹی سی یاد دہانی کے لیے اس چیز کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے۔ بڑا انفارچونیٹ واقعہ تھا کہ پاکستان اور افغانستان کا میچ تھا، اور اس میچ کو افغانستان نے جب جیتا تو مین آف دی میچ کا جب ایوارڈ ملا کھلاڑی کو، تو انہوں نے وہ نام کیا تمام تر ان افغان مہاجرین کے جو پاکستان سے افغانستان کے لیے لائے جا رہے ہیں یا انہیں بھیجا جا رہا ہے۔ تو ایسا لگ رہا تھا، اس تاثر کے وجہ سے یہ سوال کرنا پڑ رہا ہے کہ شاید افغانستان میں بہت غم و غصہ ہے اس چیز کا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیپورٹ کر رہا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں ان افغانیوں کو ڈیپورٹ کر رہا ہے جو ایک عرصے سے پاکستان میں مقیم ہے۔ تو انٹرنیشنلی اس کا امپیکٹ آپ سمجھتی ہیں کہ نیگیٹو بہت زیادہ نہیں پڑ رہا؟ دیکھیں، اس سلسلے میں ہم اپنے جو ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں افغانستان کے لوگ بھی، اور جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور یہی چیز ہم نے ان کو ایکسپلین کی کہ پاکستان باقی دنیا کی طرح پاکستان کے بھی امیگریشن کے لاز ہیں۔ کسی ملک میں آپ اللیگلی انٹر ہوتے ہیں یا اس کا ویزے پہ اوور سٹے کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو فائنز ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کو پریزن سینٹنس ہوتا ہے، اور بعد میں آپ کو ڈیپورٹ بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی ہمارے بھی لاز ہیں، کوئی نیا قانون نہیں بنایا گیا، وہی پرانا قانون ہے جس کو ہم اس وقت امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے افغانستان کے بھی حکام کو یہی بات کی ہے کہ جس طرح کہ کسی بھی ملک میں امیگریشن لاز ہوتے ہیں، ہم اپنے امیگریشن لاز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ظاہر ہے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ جو ہے وہ بین الاقوامی اصولوں کے مطابق کیا ہے، مگر اس کا سامنے کیا امپیکٹ پڑا ہے وہ بھی ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے۔ اچھا، یہ ایک چیز جو ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ افغان لوگوں کی جو یہاں پہ جائیدادیں موجود ہیں یا کاروبار موجود ہیں اس پہ لوگ قابض ہو رہے ہیں یا قبضہ کرنے کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ہمارے ایک سینئر پولیٹیشین ہیں، میں ان کا نام بھی آگے جا کے لے لوں گی، انہوں نے اس چیز پہ ریزرویشن شو کی ہے۔ تو اس کے لیے کیا پالیسیز ہیں؟ دیکھیں، یہ تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے جو کہ آپ کو شاید ہماری لا انفورسمنٹ اتھارٹی زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں، لیکن ایک حکومت پاکستان کی جب یہ پالیسی اناؤنس ہوئی تھی اس میں ہی ایک بڑا کلیئرلی ڈیفائن کیا گیا تھا کہ جو لوگ 1 نومبر سے پہلے چلے جائیں گے اور دوبارہ سے ویزاز کے لیے اپلائی کریں گے تو پاکستان کے قوانین کے مطابق ان کے ویزا اپلیکیشنز کو کنسیڈر کیا جائے گا، اور پھر جو کہ ریگولر طریقے سے پاکستان میں آنا چاہیں وہ آ بھی سکیں گے۔ لیکن اس وقت جو پالیسی ہے وہ بڑی کلیئر ہے، اگر آپ اللیگل ہیں تو آپ پہ یہ بالکل اس چیز کا اطلاق ہوگا، اور آپ کو اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ آپ کو انہیں ایونچولی ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بین الاقوامی کوئی پریشر تو ہے پاکستان پہ، کچھ نیگیٹو پریشر جسے ہم کہتے ہیں امریکہ کی طرف سے یا ویسٹ کی طرف سے، کوئی ایسا پریشر؟
देखिए, एक चीज जो कुछ ममालिक के साथ हमारी बातचीत जारी है, वो लोग कुछ अफगान बाशिंदे हैं जिनके साथ इन ममालिक ने माजी में काम किया, वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। इनकी वो लोग, वो ममालिक इन अफगान बाशिंदों को अपने 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 मुल्क में ले जाना चाहते हैं। इस पर हमारी इनके साथ, इन ममालिक के साथ बातचीत जारी है और हमने उनको यही कहा है कि आप जल्द से जल्द इन लोगों को वीज़ाज दें। अगर अब इनको आए हुए 2021 से अब 2 साल से ऊपर का अरसा हो गया है और अभी तक वीज़ाज अगर प्रोसेस नहीं हुए तो इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है। तो हम इनके साथ, इन ममालिक के साथ इन कांटेक्ट हैं और इनको इन पे जोर दे रहे हैं कि जल्द से जल्द वीज़ाज देकर इन लोगों को यहाँ से अपने मुल्क ले जाएं। अच्छा मैडम, पाकिस्तान ने जैसे कि हमने बताया कि अफगान अथॉरिटीज़ के साथ तो बात की है, क्या अमेरिकी अथॉरिटीज़ को भी एतमाद में लिया गया था इस प्रोसीजर से पहले? जी, मैं आपको जिस तरह से कह रही हूँ, ये एक प्रोसेस है। ये हमारा, पहली तो बात है, पाकिस्तान का अपने कानून की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और हमारे इमिग्रेशन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। ये पाकिस्तान का सॉवरेन राइट है कि हम अपने कवानीन का इम्प्लीमेंटेशन करें, तो इसमें हमें इस तरह से किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम बाकी ममालिक के साथ, अपने दोस्त ममालिक के साथ, बशमूल अमेरिका के साथ इस मसले पर बात कर रहे हैं कि जिन लोगों को उन्होंने वीज़ास देकर यहाँ से लेकर जाना है, उस प्रोसेस को जल्द से जल्द कंप्लीट करें। अच्छा, ये सवाल ज़ाहिर है कि आपसे मुताल्लिक तो नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगी कि इस पे आप भी कमेंट कर दें, क्योंकि इस वक्त आप हमारी एक्सेस में हैं। हम चाहेंगे कि फ़ायदा हासिल करें आपकी गुफ्तगू से। मौलाना फजल रहमान साहब ने बयान दिया है इस पूरे डिपोर्ट करने वाले प्रोसीजर पर, जो हमारी हुकूमत ने एक फ़ैसला किया। उन्होंने कहा है कि ये जो मैंने जायदादों वाली बात की थी, मौलाना साहब ने इसको हाईलाइट किया है कि इलीगल तरीके से कब्ज़ा भी किया जा रहा है और अफ़गानियों को वहाँ ले जाने से पहले या भेजने से पहले उनके हुकाम को एतमाद में लेना ज़रूरी है। तो अ ट्विस्ट इन दिस क्वेश्चन इज़ कि क्या आप लोगों ने जब बात की अफ़गान अथॉरिटी से, तो क्या उन्होंने अग्री किया आपके साथ या सिर्फ उन्होंने सुना आप लोगों को? देखिए, पहले तो मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहती। उस पर आप किसी अगर पॉलिटिकल लीडर से बात कर लें, हुकूमत के किसी नुमाइंदे से, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं वैसे बात आपको ये बता सकती हूँ कि हमारी अफ़गान हुकाम के साथ बातचीत रही है और जो हमारी डिप्लोमेटिक गुफ्तगू होती है वो प्रिविलेज गुफ्तगू होती है। उसकी हर चीज़ हम मीडिया पे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया, हम बड़ी डिटेल्ड में अपने अफ़गान भाइयों के साथ अपने प्लान्स शेयर भी कर चुके हैं और उनके साथ बता भी चुके हैं। और ये हमें उम्मीद है कि सिर्फ अफ़गानिस्तान नहीं, कोई भी मुल्क हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, वो नहीं चाहते कि उनके बाशिंदे किसी और मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हों और वहाँ के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हों। तो ये हमें यकीन है कि ये चीज़ हमारे अफ़गान भाइयों की भी यही अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज़ ज़रा साहब, आपने निकाला। अलबत्ता नाज़रीन, अफ़गान मुहाजिरीन को पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तानी सरजमीन से यहाँ से वहाँ भेजने की तैयारी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। आज तक की डेडलाइन थी। कल से बाकायदा तौर पर हुकूमत जो है वो कार्रवाइयाँ करेंगी एज़ पर लॉ, जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं। लेकिन एक और भी पेशरफ्त हो रही है और वो है सियासी मैदान में हलचल हो रही है। वहाँ पर भी परिंदे कभी उड़कर यहाँ और यहाँ के परिंदे उड़ के कहीं और किसी और शाख पर जाकर बैठ रहे हैं। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अवाम इलेक्शन की तरफ देख रही है और सियासी जमातें इक़्तिदार की गद्दी की तरफ देख रही हैं। इलेक्शन की तारीख के लिए जिसके साथ मशवरा करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन उस सदर मुमलिकत की तजवीज़ पर अमल नहीं कर रहा, जबकि जिन सियासी जमातों को इलेक्शन की तैयारी के लिए अल्टीमेटम देना चाहिए था, उनके साथ इलेक्शन कमीशन मुशावरत के लिए बैठकें लगा रहा है। सदर मुमलिकत से लेकर निगरान वज़ीर आज़म और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तक सभी ने कहा है कि इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन से पहले एक सियासी जमात इलेक्शन की तारीख देती नजर आ रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन सबको ये तसल्ली दे रहा है कि इंतखाबात वक्त पर हो जाएंगे। मगर हैरत इस बात पर है कि इलेक्शन का वक्त कौन सा है और उसका फैसला किसने करना है, क्योंकि आइन के मुताबिक 90 दिनों में इंतखाबात होने चाहिए। मगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एलामिया सामने आ रहा है
اس کے مطابق جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے، مگر یہ 90 دنوں سے باہر کی تاریخ ہے۔ تو ایسے میں کون سے آئین، قانون یا پیمانے کے تحت الیکشن کمیشن آئینی حد سے باہر الیکشن کی تاریخ دینے جا رہا ہے؟ اب ایک جانب وقت پر انتخابات کرانے کے لیے سیاسی جماعتیں آواز اٹھا رہی ہیں، تو دوسری جانب الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ملنے کا تقاضا بھی کر رہی ہیں۔ کوئی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ انتخابات میں ہم سے بیٹ نہ چھینا جائے، چھکے چوکے ہم خود لگا لیں گے، جبکہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن دھاندلی سے پاک اور صاف شفاف انتخابات کرانے کی گارنٹی دے۔ مگر صاف شفاف الیکشنز تو اس وقت ہوں گے جب حکومت سیکیورٹی یقینی بنائے گی، جبکہ سیکیورٹی کے یہ حالات ہیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو توہین الیکشن کمیشن میں پیش کرنے کے لیے وزارت داخلہ نے اس لیے معذرت کر لی کہ سیکیورٹی رسک تھا، جس پر الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیے کہ حکومت ایک شخص کی سیکیورٹی نہیں دے پا رہی تو انتخابات کے لیے پورے ملک میں سیکیورٹی کیسے دے گی؟ ملکی سیاسی حالات یہ ہیں کہ 2018 کے عام انتخابات کے نتائج نہ ماننے کا اعلان کر کے سڑکوں پر آنے اور دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرنے والی سیاسی جماعتوں کی جدوجہد سے آج 2023 کے اختتام پر انتخابات سے بھاگنے اور اس میں غیر ضروری التوا کے لیے تاخیری حربے آزمانے والی سیاسی جماعتوں کی چالوں تک کبھی اس لیے اسمبلی تحلیل کی گئی کہ ملک میں فوری انتخابات کرائے جائیں، اور کبھی اس لیے اسمبلی توڑی گئی کہ انتخابات کو دیر سے منعقد کرایا جائے۔ اس وقت ملک میں نگران سیٹ اپ ہے اور ہر جانب سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ انتخابات کرائے جائیں، مگر الیکشن کمیشن کے پاس سوائے اس ایک جملے کے کہ انتخابات وقت پر ہوں گے اور کوئی نہیں۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ انتخابات کا وقت آخر ہے کون سا اور اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے، اور اگر انتخابات 90 دنوں سے آگے جاتے ہیں تو کیا آئین پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں کہیں سے کوئی ایکشن لیا جائے گا یا پھر نہیں؟ میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر مندو خیل صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نہال ہاشمی صاحب بھی جوائن کر چکے، دونوں کا بہت شکریہ۔ میں قادر مندو خیل صاحب آپ تک آؤں گی، مگر پہلے میں چاہوں گی نہال ہاشمی صاحب کو انوالو کر لے، کیونکہ ان کی جماعت وہ جماعت ہے جو اعلان بتا رہی ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، تب سے جب الیکشن کمیشن نے بھی اعلان نہیں کیا تھا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ تو نہال ہاشمی صاحب مجھے بتائیں، یہ الزام آپ لوگوں پہ عائد کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ چونکہ لیول پلینگ فیلڈ چاہتے تھے، میاں صاحب کی واپسی چاہتے تھے، تو آپ کی اما پر یا آپ کی پلاننگ پر الیکشنز ڈیلے ہو رہے ہیں۔ یہ جو الزام ہے یہ کسی حد تک ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ درست بھی لگ رہا ہے، کہیں کہیں سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ شکوہ کر رہی ہے، یہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈم جج صاحبہ، آپ نے تو ججمنٹ دے دیا، تو اب میں کیا کہوں؟ آپ نے مجھے لگ رہا ہے کہیں کہیں پہ You may proceed. I may proceed. So thank you very much. بات یہ ہے کہ میں اور ہم اپنے تجربے اور تجزیے کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے کیونکہ ہمارا تجربہ اور تجزیہ کیوں ہے۔ ڈیلیمیٹیشن جب الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا اور غالباً 27 تاریخ کو آخری ان کی سبمیشن کا ڈیٹ تھا آبجیکشن، اور اب 1 تاریخ سے وہ ہیئرنگ شروع ہو گئی ہے، اس کی ہو رہی ہے، کل سے ہیئرنگ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وہ بھی ایک ٹائم، وہ بھی مینڈیٹری پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ جب آپ ملک میں سینسس ہو جائے اس کے بعد آپ کو ڈیلیمیٹیشن کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان 5 سالوں میں بہت سارے نئے ووٹرز آ جاتے ہیں، بہت ساری ڈیموگرافی میں چینج ہوتا ہے، تو پھر لوگوں کو 5 سال تک ان کے حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم نے یہ تجزیہ کیا کہ یہ اتنے پیریڈ میں یہ کمپلیٹ ہوگا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن اپنا شیڈول دے گی، تو موسٹ پروبلی اٹ ول بی لاسٹ ویک آف جنوری اور فرسٹ ویک آف فیبرری ہوگا۔ تو اس میں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، تو ہر کوئی آپ جیسی بھی ماہراز جو اینکر پرسن ہے وہ بھی یہ تجزیہ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں، مگر ہم اس کے باوجود ایک بات کہتے ہیں، اگر الیکشن کمیشن کل الیکشن کا اعلان کر دے، ہم کل الیکشن میں جانے کو تیار ہیں، اور نہ صرف اپنے لیے لیول پلینگ بلکہ ہر سیاسی جماعت کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ لیول پلینگ ہو، ہر کینڈیڈیٹ کے لیے چاہتے ہیں جو بھی الیکشن میں حصہ لے، جو آزاد بھی ہو، جو علاقائی جماعت بھی ہو، جو قومی جماعت ہو، سب کے لیے ایک سا ہونا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی ووٹر کو بھی اس کے ووٹ دینے کے حق سے محروم کیا جائے، یا کسی بھی کینڈیڈیٹ کو اس کو
वोट के कैंपेन से महरूम किया। लेकिन हाशमी साहब यहाँ पर एक छोटी चीज मैं अर्ज करना चाहूंगी। एक कंफ्यूजन ये है जो हम चाहेंगे कि आप हमारी दूर कर दें, कि जब मुल्क में किसी को मालूम नहीं था कि इलेक्शन कमीशन किस महीने को पॉइंट आउट करके बताएगा कि उस महीने में इलेक्शन हो सकते हैं, तब भी आपकी जमात राना सनाउल्लाह साहब वो ये कहते हुए नजर आए अलान कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में, शुरू में फरवरी के हो जाएगा, जैसे कि आपने फरमाया। इसके अलावा राजा रियाज साहब ने कहा कि बड़ों ने डिसाइड कर लिया है। तो ये जो बातें हैं वो एक स्पेसिफिक जमात के नुमाइंदे करें, ये बात समझ में नहीं आती है। पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा है, JUIF ने कभी नहीं कहा, ANP ने कभी नहीं कहा, PTI ने कभी नहीं कहा कि किस महीने में इलेक्शन हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि किसी को कुछ मालूम नहीं था मां सिवाय मुस्लिम लीग नून के। तो ये यहाँ पर इबाम पैदा होता है। हम यहाँ पे होमवर्क बहुत करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं चीजों को, हम हालात आप जो कैलकुलेशन करते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके करते हैं? नहीं, देखिए जी, हमारी जो कैलकुलेशन है, चूंकि हम एक बड़े फाल और मुतहरिक सियासी जमात है और हम अवाम में रहते हैं और अवाम के नफ्स को हम जानते हैं, और हम ये जानते हैं कि अवाम चाहती थी कि डिलिमिटेशन हो, अवाम चाहती है कि जो भी प्रोविजन हो कॉन्स्टिट्यूशनल उसको फुलफिल किया जाए। तो ये रॉकेट साइंस नहीं, ये तो कोई भी सियासी जो कारकुन है, तजिया निगार है, सियासी एक्टिविस्ट है, वो कर लेता है। मेरा डे फर्स्ट से अगर आप मेरे रिकॉर्ड उठा के देख ले तो मैं डे फर्स्ट से ये कह रहा हूँ कि एंड ऑफ जनवरी होगा या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी होगा, उससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है। कादर मंदोखेल साहब, आपकी जमात शिकवा कर रही है लेवल प्लेइंग फील्ड का, उस तरफ भी आ जाते हैं, लेकिन आज एहसन इकबाल साहब ने भी जब मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि इलेक्शन जल्द होने चाहिए, इंतखाबात जल्द होने चाहिए। अच्छी बात है कि ये बात अब वो भी करना शुरू हो गए हैं। आप लोग तो एक टाइम पहले से ही शुरू हो गए थे ये कहना कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, या फिर 120 दिन की भी ऑप्शन बिलावल भुट्टो साहब ने दी थी। तो आप समझते हैं कि अगर आप भी राजी हैं, नून लीग भी राजी है, JUIF भी अगर राजी है, दीगर जमातों को भी कोई इतराज नहीं है, तो फिर क्या इलेक्शन कमीशन ये खुद साख्ता ताखीर कर रहा है? जी, आपके इस सवाल से पहले जो पहले सेगमेंट में आपने अफगान माजरीन के हवाले से बात की है, मैं उसका जरूर चाह रहा हूँ। आपने सवाल किया है वजारत खारजा के तर्जुमान से, उन्होंने कहा कि चाइना में हमारे अफगान वजीर खारजा से हमारे वजीर खारजा की बात हुई। ये कोई कैंप नहीं है, कोई क्यों नहीं है। अब हालम ये है कि चमन से लेके कराची तक, कराची से लेके पेशावर तक और पंजाब भर तक तमाम पश्तून घरानों में जो ना एक खौफ और रास फैलाया गया। उसकी वजह ये कि वजारत दाखिला ये कहती हैं कि 17 लाख अफगान माजरीन जो रजिस्टर्ड है। आप मुझे बता दें कि जो अफगान माजरीन 17 लाख रजिस्टर्ड है, 1979 से ये लोग आए। अब 1979 से लेके आज तो 2023 है, और कम से कम मैं ये कहता हूँ कि वैसे ही पश्तून या अफगान घराने में जो है ना वो 10 अफराद का एक घराना होता है, तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद बहुत सारा शिकवा ये भी है, बल्कि एक ये बात है कि बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड बनाया। तो आप मुझे बता दो कि कोई आप इस तरह मुझे बता सकते हो कि नादरा के कितने स्टाफ को सजा हुई है, और जिन लोगों के खिलाफ, चंद के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और वो FIR भी खत्म हो चुका है। और फिर खुद मेरी कमेटी में, जिसको मैं हेड कर रहा था, कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी, वहां पे नादरा के लोग आते थे, और आप रिकॉर्ड का हिस्सा चेक करें, मैंने उस कमेटी के जरिए DG नादरा सिंध को मैंने शोकाज दिए, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है इस वक्त भी। मगर उसके बावजूद शोकाज मैंने इस बात पे दिए कि आप गैर कानूनी तौर पे शनाख्ती कार्ड बना रहे हैं। और DG बलोचिस्तान नादरा ने बाकायदा हमारी कमेटी में, आपके मीडिया के साथी जो ना वो ये चीज बता सकते हैं कि उन्होंने कहा कि एक शनाख्ती कार्ड का किसी और घराने में दाखिले के लिए 7 से 8 लाख रुपए रेट चल रहा है। अच्छा। तो आप मुझे बता दो कि आपके खुद अपने डिपार्टमेंट ने अगर शनाख्ती कार्ड बना के दिए और फिर उसके बाद आपके स्टाफ को कुछ सजा नहीं है, और उसकी आड़ में आप जो पश्तून, जो पाकिस्तानी पश्तून है, उनको आप परसा करें। आपने तारिक रोड के मार्केटों पे छापे लगाए, आपने कोयटा टर्मिनल जो कराची में उस पर आपने छापे मारे, आपने कोयटा के बाजारों में, पेशावर के बाजारों में छापे मारे। मंदोखेल साहब, जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि जो मुलव्विस है हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक उन्होंने कहा कि जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से किराए पे घर दिए हुए हैं। आप मुझे बताओ,
میرے تو 2 دن پہلے میں نے خبر نیوز بھی چلائی ہے کہ آپ کے پاس جو رجسٹرڈ افغانی ہے، افغان ماجرین ہے، افغانی تو سب پشتون کو افغانی کہتے ہیں، آپ رجسٹرڈ جو افغانستانی ہیں ان کی آپ لسٹیں جاری کر دیں تاکہ پولیس کا یہ جو بتا ہے وہ بند ہو جائے۔ اب پولیس کیا کرتے ہیں، کسی پشتون کو گرفتار کرتے ہیں کہ تو افغان ماجرین ہے، اور جب چند ٹکے مل جاتے ہیں تو اس کو چھوڑ دے۔ ایک نہیں 1000 مثالیں موجود ہے۔ اور پھر پنجاب بھر میں جو پشتونوں کا کاروبار ہے، چاہے وہ ہوٹلوں کا ہے، چاہے وہ جو مارکیٹ ہے الیکٹرانکس کا ہے، وہاں پشتون بڑی تعداد میں کاروبار کر رہا ہے، اس کو افغان ماجرین کے نام پہ ہراساں کر رہے، نکال رہے۔ اچھا، یعنی آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ افغان لوگوں کی آڑ میں، آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ افغان لوگوں کی آڑ میں جو بیسکلی پاکستانی پشتون کمیونٹی ہے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ ظاہر ہے کہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ سارا کھیل جو ہے نا، یہ سارا کھیل پنجاب میں ہو رہا ہے زیادہ تر، کیونکہ پنجاب میں جو کاروبار پشتونوں کا ہے، چاہے ہوٹل کو جو کوئٹہ ہوٹل کے نام سے، یا الیکٹرانکس مارکیٹ ہے، یا کپڑا مارکیٹ ہے، ان کے گوداموں میں چاپا مارا جا رہا ہے۔ بھائی آپ گودام پہ کیوں چاپا مارے ہو؟ آپ اگر وہ افغان ماجرین ہیں تو آپ اٹھا کے بارڈر پہ لے جاؤ، آپ ان کے کاروبار، ان کی دکانوں پہ کیوں چھاپے مارے ہو؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسی آڑ میں پشتون کو نشانہ بنانا ہے، آپ نے پشتون کو نشانہ بنانا ہے، اس کو غیر ملکی کہہ کے، اس کو افغان ماجرین کہہ کے، جبکہ آپ کے اپنے نادرہ نے اگر افغان ماجرین کو کارڈ بنائے اس کے خلاف تو آپ یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا قادر مندو خیل صاحب۔ میرا مطالبہ ہے کہ افغان ماجرین کے جو آپ رجسٹرڈ ماجرین ہیں ان کی آپ لسٹیں جاری کریں تاکہ یہ پولیس کا بتا، پولیس کا یہ رشوت بند ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، میں نے سوال سیاسی کیا تھا لیکن اچھا ہوا آپ نے پوائنٹس اٹھا لیے، ویلڈ پوائنٹس ہیں۔ میں بریک پہ جانے سے پہلے اس پہ تھوڑا سا اور ایڈ آن کر لیتی ہوں۔ تو حکومت نے ایک پیرامیٹر سیٹ کیا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں ساری چیزوں کو چیک کیا جائے گا، کوائف کو چیک کیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اگر پولیس ہراساں کر رہی ہے پاکستانی پشتون کمیونٹی کو تو وہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، وہ تو چیز بالکل ویلڈ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ اللیگل طریقے سے پاکستان میں قیام پذیر ہیں ان کو ان کے وطن واپس باعزت طریقے سے بھیجنا بھی پاکستانی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھی ایک بڑا دیکھیں خدشہ ہے کہ پاکستان نے ابھی تک جو ہے وہ 70,000 سے زائد جانیں قربان کی ہیں دہشت گردی کے اندر، تو پاکستان کو اپنے ہمسائے ملک افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑ رہا ہے کہ افغانستان سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جو ہے وہ تشویش بھی ہے اور ڈر بھی ہے کہ یہ ہوگا، تو اس کو روکنے کے لیے ہر ملک کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے ودن دا کنٹری، وہ اپنے ملک میں جو کچھ پیرامیٹرز اس کو فالو کرتے ہوئے اس کو کلین کرے، صاف کرے۔ تو میرا خیال سے یہ اچھا قدم ایک طرف سے تو ہے، لیکن قادر مندو خیل صاحب کے بھی پوائنٹ بڑے ویلڈ۔ ایک بریک لیتے ہیں، پھر جب واپس آتے ہیں تو میرا سیاسی سوال وہیں پر ہے، جواب لیتے ہیں بریک کے بعد۔ خوش آمدید مندو خیل صاحب۔ پاکستان پیپلز پارٹی الزام عائد کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے الیکشن ڈیلے کیے جا رہے ہیں، یہ آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں؟ یہ بات بڑی چھوٹی نہیں ہے، بڑی بات ہے۔ جی بڑی بات اس وجہ سے، اور بڑا اچھا ہو نیال ہاشمی صاحب ساتھ ہے، کیونکہ وکیل ہے تو ہم قانون کی زبان میں ایک دوسرے سے بات کریں۔ عام آدمی ہوتا تو شاید کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ان کو۔ آپ نے پہلے تو ہم امید یہ رکھ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب بڑے عرصے کے بعد، 4 سال کے بعد جب پاکستان آ رہے تھے اور الیکشن کا دور تھا اور وائلیشن ہو چکی ہے 90 ڈیز کی، اور اس سے پہلے پنجاب پختونخوا حکومت کی بھی وائلیشن تھی، اور جو بھی مجبوری تھی، مگر ابھی تو کلیئر کٹ وائلیشن ہے۔ اس کے بعد جا کے 6 نومبر کو ٹائم پورا ہو رہا ہے 90 ڈیز کا، تو ہمیں امید کی تھی، اب بلاول صاحب جو بات کر رہے تھے، ہمیں امید کی نواز شریف صاحب اپنی سپیچ میں مینار پاکستان میں الیکشن کا مطالبہ کرتے، کیونکہ وہ الیکشن کے لیے آ رہے تھے تو الیکشن تو مطالبہ کرنا بنتا تھا ان کا، نمبر 1 بات۔ دوسری بات یہ، نیال بھائی نے بڑی خوبصورتی سے آپ کو قانونی چیزوں میں الجھا دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے صحیح سوال کیا کہ الیکشن کمیشن نئی ڈیٹ بتا رہی ہے، مسلم لیگ نون والے 28 جنوری بتا رہے ہیں، اور اچھا میں نے یہ ڈیٹ بائی دا وے بولتے رہ گئی، میں نے کہا نیال ہاشمی صاحب یہاں پر بھی گول کر جائیں گے، لیکن یہ بائی دا وے نون لیگ والے کہہ رہے ہیں 28 جنوری۔ گول کر دیا، گول کر دیے، مگر میں گول نہیں ہونے دوں گا، ابھی جواب دے رہے ہیں۔ تو آپ نیال ہاشمی صاحب نے کہا کہ چونکہ 30 نومبر کی لسٹیں جاری ہو رہی ہے اور ہم نے اندازہ لگا لیا، غالباً 54 ڈیز کے الیکشن رولز کے تحت اندازہ لگا لیا ہے، جس کے جنوری کے آخری ہفتے میں بنتا تھے، مگر نیال ہاشمی صاحب ایز اے وکیل یہ بھول گئے کہ 2018 میں جو حلقہ بندی بنی تھی 2021 میں وہ چینج ہو گئی تھی، اس میں باقاعدہ ہیرنگ ہوئی، میں بھی اس میں ایک اپلیکینٹ تھا، اور بحث مباحثہ کر کے 2021 میں نئی حلقہ بندی بن گئی۔
تو وہی اپنی حلقہ بندی 2021 میں بناتے ہوئے اس نے دوبارہ الٹ پلٹ کر دیا. تو کیا مجھے اور نیال ہاشمی صاحب کو اگر 30 نومبر کو جو لسٹیں آویزہ ہوگی وہ ہماری مطلب کی نہیں ہوئی یا ہماری توقع کے مطابق نہیں ہوئی ہے تو کیا وہ ہم اپیل نہیں کریں گے ہائی کورٹ میں؟ کیا اس کی بات ہم سپریم کورٹ میں نہیں کریں گے؟ تو نیال ہاشمی صاحب بتا دے کہ کیا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہماری اس قابل ہے کہ وہ 4 دن کے اندر فیصلہ دے دے؟ اس میں تو 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 6 سال بھی لگ سکتے ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ، یا تو ہم چھپ کر کے بیٹھے، ابھی جو 4 سال یا 5 سال جس حلقے پہ میں نے کام کیے ہے، محنت کی ہے، اگر اس کو آپ نے چینج کر کے دوسرا حلقہ مجھے دے دیے، آدھا بگاڑ دیا ہے، تو مجھے نئے سرے سے کیسے میں کروں گا؟ اور ابھی تک یہ تجربہ ہے. تو یہ ہے کہ جو ڈیٹ اس نے دی ہے، اس نے وہ جو اپیل کا ٹائم تو وہ کھا گئے نیال بھائی، ٹھیک ہے؟ وہ جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا اپیل کے ٹائم میں ہم الیکشن کمیشن کے اوپر نہ اعتبار کر سکتے ہیں نہ اعتبار کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن نے جو جس بات کا سی سی آئی کی میٹنگ کا آڑ میں جو فیصلہ کیا ہے وہ بھی غیر آئینی تھا. غیر آئینی اس وجہ سے کہ سی سی آئی کا میٹنگ غیر آئینی تھا، کیونکہ سی سی آئی میں 2 نگران وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے تھے. نگران وزیر اعلیٰ کے پاس آئین کے مطابق یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے. اور ہمارے مراد علی شاہ صاحب جس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا سوال ضرور ہوگا اس میں، مراد علی شاہ صاحب نے بھی یہ میڈیا کے سامنے بات کی. اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ الیکشن ڈیلے ہوگا. اس نے بولا، ہم نے کہا کہ آپ حلقہ بندی بنائیں گے. آپ حلقہ بندی تو الیکشن کمیشن بنا رہی ہے، مگر وہ بھی ادھوری ہوگی اس وجہ سے کہ آپ سیٹیں اوپر نیچے نہیں کر سکتے ہو. کیونکہ آئین کا آرٹیکل 239 کے مطابق جس کے پاس 2/3 میجارٹی وہ تو وہ سیٹیں کم زیادہ ہو سکتی ہے. وہ تو اسمبلی ہے ہی نہیں، 2/3 تو دور کی بات ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن ٹال مٹول کر رہی ہے. اور میں بھی ہمارے خدشات ہے، الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ کیوں ٹال مٹول کرے گا؟ کس کے کہنے پہ ٹال مٹول کرے گا؟ کس بات کی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے؟ یہ انڈیپینڈنٹ ادارے کی یہ حرکت ہے جو نظر آ رہا ہے. آپ مجھے بتاؤ، انڈیپینڈنٹ ادارہ اس کو کہتے ہیں؟ بھائی میں ایک بات بتاؤ کہ آپ کو میں سیاسی آج ورکر ہوں، میں آپ کو سیاسی طریقے سے جواب دوں گا. ایک حلقہ اگر جو بنا ہوا ہے، چاہے میرا اور نیال ہاشمی صاحب کو، اس حلقے میں اگر ووٹر کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، جو کہ ہر سال 40 لاکھ کے لگ بھگ زیادہ ہوتی ہے، تو میرا حلقہ جیسا بھی 9.5 لاکھ ہے تو 10 لاکھ ہو جائیں گے. اس میں آپ نے حلقے کیوں بگاڑ دی ہے؟ حلقے کا کیا واسطہ؟ انہی ووٹر کا تعداد بڑھ جائے گا، تعداد آپ بڑھاتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس چیز میں کہتے ہیں کہ دال میں کالا ہے. اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہم بتا رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ میرے خیال میں نون لیگ نے اوپر کی سطح پہ تو بنا لی ہے، مگر عوام کی سطح پہ شاید نہیں بنائے. سر اوپر اللہ میاں ہے، سر اوپر کی سطح کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی. نہیں اللہ میاں سے نیچے کی بات کرو، ہم پاکستان کی بات کریں گے. ٹھیک ہے، میں نے ہاشمی صاحب اللہ میاں سے نیچے اور ہم سے اوپر آپ نے لیول پلینگ فیلڈ بنا لی ہے، لیکن نہیں بنا پائی تو باقی سیاسی جماعتیں نہیں بنا پائی. یہ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ ایسے؟ آپ لوگ تو اس سسٹم کے خلاف تھے. مجھے کیوں نکالا کی بنیاد جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے رکھی تھی، تو پھر اپنی کہی ہوئی باتیں اور ووٹ کو عزت دو. ڈز اٹ لک گڈ؟ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں مندوخیل صاحب، اللہ میاں سے نیچے اور پاکستان میں. کیونکہ اگر آپ شروع ہو جائیں نا کاشغر سے، تو پورا گلگت، پورے کے پی، ماشاءاللہ مانسیرا سے لے کر کے جو موٹر وے چل رہا ہے، وہ مانسیرا سے ہوتے ہوئے پشاور کو بھی، سوات کو بھی ٹچ کر رہا ہے، پنڈی کو بھی کر رہا ہے، لاہور کو بھی، کراچی کو بھی، ملتان کو بھی. تو ماشاءاللہ ہم نے کام کافی انفراسٹرکچر، ہم نے عوامی سطح پہ کافی اچھا کام کیا ہوا ہے. اور ہمیں اعتبار تو کرنا ہوگا کسی نہ کسی پہ. سب پہ اگر آپ بے اعتباری کریں گے تو نہیں چلے گا. ہمیں کہیں نہ کہیں جا کے اعتبار کرنا ہے. ہمیں اپنے عوام پہ اعتبار کرنا ہے، ہمیں اپنے آئین پہ اعتبار کرنا ہے، ہمیں اپنے جمہوری نظام پہ اعتبار کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ پہ اعتبار کرنا ہے کہ ہم نے اگر ماضی میں اچھے کام کیے ہیں، اگر عوام میں ہم نے خدمات انجام دی، اگر ہم نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے، اگر ہم نے معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اگر ہمارے دور میں خارجہ پالیسی اچھی تھی، اگر ہمارے دور میں داخلہ پالیسی اچھی تھی، اگر ہمارے دور میں بے روزگاری کم تھی، اگر ہمارے دور میں جی ڈی پی بہتر تھی، اگر ہمارے دور میں زراعت مستحکم ہو رہی تھی، تو پھر میں، اور اگر ہمارے دور میں لوگ چین کی نیند سو رہے تھے، تو یہ تو اعتبار کرنا پڑے گا کہ ہاں پھر لوگ ہم پہ بھروسہ کریں گے. ہاں اگر ہم نے لوگوں کو ریلیف نہ دیا ہو، اگر ہم نے نوکریاں بیچی ہو، ہم نے ٹھیکے پہ کمیشن لیا ہو، ہم نے اقرا پروری کی ہو، ہم نے کوئی ایسا سسٹم بنا دیا ہو جس میں اپنے کرونیز کو ہم فٹ کرتے ہو، پھر ہمیں ڈر لگنا چاہیے.
تو ہم سمجھتے ہیں ہم سب کو اپنے اپنے منشور اور اپنے اپنے کام کے ساتھ جانا ہے. الیکشن زیادہ دور نہیں ہے, بہت قریب ہے الیکشن, اور انشاءاللہ تعالیٰ سب کو اتنی حق ملنا چاہیے جتنا کسی ایک کو حق ہے, کیونکہ آرٹیکل 25 تو سارے ایکولیٹی کے اوپر بات کرتا ہے اور ہم بھی اس پہ بات کرتے ہیں. ایک بات میں صرف بتا دوں بھائی منتقل کو کہ جو آپ نے کہا نا الیکشن کمیشن کے ڈیلیمیٹیشن کو چیلنج کرنا, تو اس کے لیے کوئی فریم ورک بنائیں گے, کوئی ایک ڈویژن بینچ اس میں مختص کر دیں گے اور ٹائم فریم کر دیں گے کہ آپ ود ان ویک ٹائم یا ود ان 4 days ٹائم فرسٹ ہیئرنگ. یو آر پریڈکٹنگ انادر تھنگ, آپ ایک آگے کی اور چیز پریڈکٹ کر رہے ہیں. جی, وہ ہفتہ بھر سے زیادہ نہیں لائے گا, اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ لاسٹ ویک آف جنوری. یہ چیز بھی ذہن میں تھا کہ میکسیمم اٹ کین گو 2 weeks اور 4 weeks. تو ہم دیکھیں دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ فرشتوں کی دنیا نہیں, انسانوں کی دنیا ہے, جہاں پہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے, غلطی کوتاہی, مگر سفر نہیں کرنا چاہیے پاکستان کے عوام کو. پاکستان کے عوام سفر کر رہے ہیں, پاکستان کے پولیٹیکل نظام سفر کر رہا ہے, پاکستان کے جمہوری نظام سفر کر رہا ہے, آئین پاکستان سفر کر رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسروں کے تکالیف کو محسوس کریں, ہمیں چاہیے کہ ہم راہ ہموار کریں تاکہ پاکستان اس جمہوری پٹری میں دوبارہ سے آ سکے. ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی باتیں آپ نے کی ہیں سر, لیکن آپ نے مجھے 2017 کا پورا سکیچ کھینچ کے دکھا تو دیا, آپ بھول گئے نہال ہاشمی صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ کہ 16 مہینے کہاں گئے. وہ 16 مہینے جس میں شہباز شریف صاحب واز فرنٹ سیٹ پہ ڈرائیو کر رہے تھے اور وہ پاور میں بھی تھے اور بڑی بڑی وزارتیں بھی میجورٹی میں نون لیگ کے پاس تھی, اور پھر ساتھ سب کو ملا کے چلنے کی بات تو کی لیکن نہیں ملایا, ساتھ تو عوام کو نہیں ملایا. تو وہ آپ 16 مہینے کیوں سکپ کر جاتے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے پاکستان کے لیے اتنا کام کیا؟ تو مسلم لیگ نون نے جو 16 مہینوں میں کارکردگی شو کی, دیگر جماعتیں بھی اس میں شامل ہیں, لیکن نون لیگ کا زیادہ کریڈٹ ہے. تو اس سے عوام کا جو برا حال ہوا ہے, اچھی بات ہے آپ کے پاس ووٹ ہونا چاہیے, ہوگا بھی, لیکن جو ٹوٹ گیا ہے وہ 16 مہینے کی کارکردگی پہ ٹوٹا ہے. لیکن یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. قادر منتقل صاحب, از دیر اینی چانس کہ آپ پاکستان تحریک انصاف والوں کے ساتھ کوئی بات چیت, کوئی رابطہ, کوئی سلوک, پیار, محبت, کوئی اس طرح کی کوئی چیز, کوئی جیسچر شو کر سکتے ہیں الیکشن سے پہلے؟ دیکھیے, نہ چاہتے ہوئے بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارے شدید سیاسی اختلاف تھے. آپ نے دیکھا 16 مہینے کس طرح ہم نے ان کے ساتھ گزار دیے, ہر طرف سے جو بھی کوآپریشن ہو سکے پیپلز پارٹی سے وہ کی ہے. اور اس سے پہلے ایم کیو ایم کے ساتھ کئی مرتبہ لڑائی جھگڑا, سیاسی لڑائی جھگڑے کے بعد بھی اتحادی ہم ان کے ساتھ رہے, مولانا صاحب کے ساتھ رہے, سب کے ساتھ رہے. تو پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے, کبھی بھی ہم اپنے دروازے سیاسی طور پر بند نہیں کرتے ہیں. کسی بھی اتحاد, کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ جو ہے نا ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. کسی بھی میں پاکستان تحریک انصاف سر آتی ہے, مجھے پلیز کلیئر کر دیں. جی بالکل کیوں نہیں آتی. تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی ہے اور ان کو بھی پورا حق ہے سیاست میں اور الیکشن میں حصہ لے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارا اتحاد جو ہے نا پنجاب کی سطح پہ اور پختونخوا کی سطح پہ, تو میرا اب ذاتی مشورہ میرا یہ ہے کہ پارٹی کا ترجمان بہتر بتائیں گے, تو پختونخوا اور پنجاب کی سطح پہ ہمارا بڑا کامیاب ان کے ساتھ سیاسی اتحاد ہو سکتا ہے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی پاکستان تحریک انصاف کے لیے آپ نے دروازے تو نہیں بند کیے. نون لیگ سے بھی میں پوچھ لیتی ہوں کہ نون لیگ کا کیا موڈ ہے. نہال ہاشمی صاحب, ٹھیک ہے سیاسی جماعتوں کو دروازے نہیں بند کرنے چاہیے, لیکن ہم بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کے بارے میں بول دیتے ہیں, پھر بعد میں پھر ہمیں اپنے ورڈز جو ہیں وہ واپس لینا پڑتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا جو مستقبل ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے. آپ لوگوں کے لیے بڑا ٹف ٹائم ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کو شکست دینا یا سیٹس لے جانا ان سے, کیا کریں گے؟ دیکھیے, جب آر ٹی ایس بیٹھایا گیا تھا اور جب جہاز پہ سفر کر کے لاتے تھے ایم پی, اس وقت بھی 2018 میں بھی بہت نامساعد حالات تھے. ہمارے قائد جیل میں تھے, مریم صاحبہ جیل میں تھی, ہماری بہت بڑی تعداد کو جبر کا نشانہ بنایا گیا تھا. اس کے باوجود ہم پنجاب میں سنگل لارجسٹ پارٹی تھے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ہمارے بڑے روٹس ہیں اور سندھ میں بھی ہمارے روٹس ہیں اور کے پی میں بھی ہمارے روٹس ہیں. ہم پاکستان کے چاروں صوبوں میں اپنے روٹس رکھتے ہیں, خواہ وہ گلگت ہو, بلوچستان ہو, کے پی ہو, بلوچستان ہو, ہمارے روٹس ہیں. سیاسی کارکن اور ہمارا منشور اور ہماری جو کارکردگی, اس کے بنیاد پہ ہمیں ووٹ ملے گی. نعرے اور بھڑک کے اوپر تو ہمیں ووٹ نہیں ملے گی, نفرت پہ اور محبت سے ووٹ نہیں ملتی. ووٹ ہوتی ہے, لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے کہ اگلے 5 سال ہم کیا کریں گے, اور اس کے لیے ایک ہی پیرامیٹر بنائیں کہ آپ نے ماضی میں کیا کیا. ماضی میں ہمارا بڑا تابندہ, اور آپ نے 16 مہینے کا پوچھا, تو اس کو آپ ملا لیں اس
44 महीने के 48 महीने से जो इमरान खान साहब की थी, दोनों को अगर मिला के देखते हैं तो फिर आप देखें कि अब जो रिलीफ मिल रहा है, ये जो 16 महीने में अच्छे काम किए थे उसकी वजह से आज पेट्रोल भी सस्ता हो रहा है, आज अजनास की कीमतें भी कम हो रही हैं, आज डॉलर भी नीचे आ रहा है। मैं आपकी इस बात के सदके जाऊं कि आपने जो बात कर दी है कि जो आप लोगों ने 16 महीने में किया उसकी वजह से ये पेट्रोल नीचे आ रहा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सर मेरी सुन लेना सर, अर्ज सुन लें सर निहाल हाशमी साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, छापे निगरान गवर्नमेंट मार रही है, डॉलर की स्मगलिंग को वो रोक रहे हैं, ईरानी तेल पे वो काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम बना के देके गए थे सर, तो ये आपने शो करना था ना सर, ऐसे नहीं होता है। वो मैं सब अर्ज करती हूँ, बचपन में हम जब चीटिंग किया करते थे ना या कराया करते थे, तो जो चीटिंग कर रहा होता था उसके नंबर ज्यादा आ जाते थे, जो ओरिजिनल जिसका पेपर होता था उसके कम आ जाते थे। ये तो आपके साथ वो वाला हिसाब हो गया। अब आप कह रहे हैं कि ओरिजिनली आपका आइडिया था, तो मेरे मानने में नहीं आता है सर, क्योंकि निगरान गवर्नमेंट ये सारा कुछ कर रही है, क्रेडिट उनको जाना चाहिए इस बात में। तो मेरा ख्याल से सियासी जमात नहीं है ना, निगरान तो कोई सियासी जमात नहीं होती सर। तो आप सियासी जमात के तौर पे सामने आए थे ना, तो आपको ये काम तब कर लेने चाहिए थे। लेके जाते हैं और हम और अपोजिशन मिल करके, पीपुल्स पार्टी भी इसमें हमारी शामिल हाल थी, तो हमने मिल करके एक ऐसी गवर्नमेंट को इंस्टॉल किया जो गवर्नमेंट हमारी पॉलिसी को फॉलो थ्रू करे। फुट स्टेप के तौर पर हमने उनको दिया और रोड मैप बना के दिया, उस रोड के मुताबिक काम हो रही है ना, तो उसके आप क्रेडिट इसको देना पड़ेगा आपको हमें। चले, मैं जाते हुए कादिर मंदोखिल साहब मुझे सिर्फ क्विकली आंसर कीजिएगा, ये क्रेडिट 16 महीने की गवर्नमेंट को जाता है जो आज पेट्रोल नीचे गया है? मैं तो कहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की है, तो क्रेडिट तो आप दे देना, इतना कंजूसी ना करे आप। बाकी रहेगी हमारी ठीक है कादिर मंदोखिल साहब, बहुत शुक्रिया। अगर मौजूदा ठीक है सर, बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखिल साहब आपका। निहाल हाशमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा है। जाहिर है कि जो भी गुफ्तगू हुई है, मकसद सिर्फ यही कि पाकिस्तान में इलेक्शन बहुत ज़रूरी। इलेक्शन कब हो रहा है मुझे मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है, लेकिन अगर कोई इलेक्शन का ऐलान करता है तो यकीनी तौर पे इशारों में बहुत सारी बातें सामने आ जाती हैं। अलबत्ता दुआ ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में होनी चाहिए। जितनी जल्दी हो जाएगी उतनी जल्दी आप और यानी पाकिस्तानी भी स्टेबल हो जाएंगे। कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।